سب سے اعلیٰ اور افضل کام۔ بہرحال رمضان کے بعد سب سے مقدم اور اہم اور سب سے اعلیٰ و افضل کام یہ ہے کہ ہم اپنے سارے گناہوں سے توبہ کریں اور وقتاً فوقتاً توبہ کرتے رہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 70 اور بعض اوقات 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، حالانکہ اللہ تعالی نے آپ کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے تھے۔ قارئین عزیز اس کا خاص اہتمام رکھیں اور توبہ و استغفار کی دولت حاصل کرتے رہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ وہ شخص بڑا خوش قسمت ہوگا جو حشر کے دن اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے گا۔ ایمان کی تجدید۔ بہت سے بھائی سمجھتے ہیں کہ ایمان ایک مرتبہ میں لے آنا کافی ہے، اس کے بعد اس کو تازگی، غذا، تجدید کی ضرورت نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایمان اسی طرح پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا میلا اور پرانا ہو جاتا ہے، اس کو نیا اور اجلا کرتے رہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین نے عرض کیا کہ اس کو کس طرح نیا کریں؟ فرمایا لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو۔ خود قرآن شریف میں ہے، سورۃ الحدید آیت نمبر 16، کیا وقت نہیں آیا ایمان والوں کو، گڑ گڑائیں ان کے دل اللہ کی یاد سے، اور جو اترا ہے سچا دین، اور نہ ہو ان جیسے جن کو کتاب ملی تھی اس سے پہلے، پھر دراز گزری ان پر مدت، پھر سخت ہو گئے ان کے دل، اور بہت ان میں نافرمان ہیں۔ اس آیت کے سننے اور پڑھنے کے بعد بعض اصحاب اپنے دل کی سختی اور بے حسی سے شاید مایوس ہوتے اور سمجھتے کہ دل کی یہ زمین بالکل بنجر ہو گئی ہے اور اب اس میں شادابی اور رویدگی پیدا نہیں ہوگی، تو معاً اس کے بعد ارشاد ہوا، سورۃ الحدید آیت نمبر 17، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ ہم نے تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کی تاکہ تم سمجھو۔ ایک آیت میں فرمایا گیا ہے، سورۃ النساء آیت 136، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ یہاں بھی ایمان کی تکمیل و تجدید مراد ہے۔ بہرحال ہر شخص کو اپنے ایمان کی تکمیل و تجدید اور تقویت کی ضرورت ہے۔ اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک، سوچ سمجھ کر شعور و احساس کے ساتھ کلمہ توحید کی تکرار و کثرت۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو۔ ظاہر ہے کہ وہ بے سوچے سمجھے اور معنی مطلب پر غور کیے بغیر کلمے کی تکرار اور کثرت نہیں کرتے ہوں گے۔ دوسرے، ذکر کی کثرت اور ذکر کی قوت، یہ دونوں مستقل چیزیں ہیں۔ عام حالات میں ذکر کی کثرت ذکر میں قوت پیدا کر دیتی ہے، خاص حالات میں ذکر کی قوت کثرت کے قائم مقام بن جاتی ہے۔ قوت کے معنی ہے کہ خاص کیفیات، توجہ، استحضار کے ساتھ اللہ کو یاد کیا جائے۔ ان کیفیات و خصوصیات کے ساتھ تھوڑا سا یاد کرنا بھی تھوڑا نہیں ہے اور بڑے اثرات رکھتا ہے، لیکن یہ بات بڑی استعداد یا اعلیٰ یقین یا طویل محنت یا ندامت اور انابت سے پیدا ہوتی ہے۔ تیسری چیز اہل یقین کی صحبت ہے، جن کی کیمیا اثری اور پارس صفتی دنیا کو تسلیم ہے۔ قرآن مجید کی اس پر مہر لگی ہوئی ہے۔ سورۃ التوبہ آیت 119، اے ایمان والو اللہ کا لحاظ کرو اور اس سے ڈرو اور صادقین یعنی راست بازوں کے ساتھ رہو۔ چوتھی چیز اعمال کی کثرت اور مداومت ہے، اس سے بھی ایمان میں جلا اور قوت اور زندگی پیدا ہوتی ہے۔ شریعت کا پاس و لحاظ اور سنت کی اتباع۔ رمضان کے بعد اور ہمیشہ کرنے والے کاموں میں شریعت کی پابندی اور فرائض و احکام کی بجا آوری ہے، جس کی خصوصی مشق رمضان میں کرائی جاتی ہے، لعلکم تتقون۔ سوچنے والی بات ہے کہ جب رمضان میں حلال و طیب چیزیں ایک خاص وقت کے اندر ممنوع قرار دی گئی ہیں اور ان پر بندش عائد ہو گئی، تو وہ چیزیں جو سدا سے حرام اور قیامت تک حرام رہیں گی، وہ غیر رمضان میں کیسے جائز ہو سکتی ہیں؟ واقعہ ہے کہ مومن کے دو روزے ہیں، ایک عارضی اور ایک دائمی۔ عارضی روزہ رمضان میں ہوتا ہے صبح صادق کے طلوع سے غروب آفتاب تک، اس میں کھانا پینا اور ممنوعات صوم سب ناجائز ہوتے ہیں۔ دائمی روزہ بلوغ سے موت تک ہوتا ہے، اس میں خلاف شریعت کام اور ممنوعات شرعیہ ناجائز ہوتے ہیں۔ آیت کا ترجمہ ہے، سورۃ الحجر آیت 99،
اپنے رب کی بندگی اور تابعداری کرو جب تک موت نہ آ جائے۔ کیسے تعجب کی بات ہے کہ عارضی روزے کی پابندی کی جائے اور دائمی روزے کو کھیل بنا لیا جائے، جس کا ایک جزو اور ایک حصہ یہ عارضی روزہ ہے۔ اگر وہ روزہ نہ ہوتا تو یہ روزہ بھی نہ ہوتا۔ وہ روزہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے۔ یہ روزہ کلمہ پڑھ لینے اور اسلام کی حالت میں زمانہ بلوغ کے آ جانے سے شروع ہوتا ہے۔ وہ روزہ آفتاب کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ روزہ بھی جب تک آفتاب زندگی رہتا ہے باقی رہتا ہے۔ جہاں زندگی کا آفتاب غروب ہوا اور طائر روح نے اپنے قفس کو چھوڑا، یہ روزہ بھی ختم ہوا۔ رمضان گزر گیا، فرض روزے بھی اس کے ساتھ گئے، مگر اسلام باقی ہے۔ اس کا طویل اور مسلسل روزہ بھی باقی ہے۔ پہلے کی عید دوگانہ ہے جو عید گاہ اور مسجد میں ادا ہو جاتی ہے۔ دوسرے کی عید وہ حقیقی عید ہے جس کے متعلق شاعر عارف نے کہا ہے: انبساط عید دیدن روئے تو، عید گاہ ما غریمہ کوئی تو۔ سورۃ القیامہ آیت نمبر 22 اور 23 کا ترجمہ ہے: اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ رمضان کا خاص تحفہ اور سوغات۔ رمضان المبارک کا بڑا تحفہ اور عطیہ ربانی یہ قرآن مجید ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 180 کا ترجمہ ہے: مہینہ رمضان کا ہے جس میں نازل ہوا قرآن، ہدایت ہے واسطے لوگوں کے اور دلیلیں روشن راہ پانے کی اور حق کو باطل سے جدا کرنے کی۔ رمضان تو سال بھر کے لیے رخصت ہوا، مگر اپنا پیام، اپنا تحفہ اور اپنی سوغات چھوڑتا گیا۔ ضرورت ہے کہ رمضان گزر جانے کے بعد اس تحفے سے اس کی یاد تازہ کی جائے، اس کی برکات حاصل کی جائیں۔ بلکہ واقعہ ہے کہ تحفہ قاصد سے بڑھ کر ہے۔ شاہ وقت اپنے کسی منتخب غلام کو کسی قاصد کے ہاتھ تحفہ بھیجے تو یہ تحفہ اس کی خاص سوغات ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کی صفات کا مظہر ہے۔ اس وقت پورے عالم انسانی میں اور اس زمین کی سطح کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات سے قریب رکھنے والا اور اس کی صفات و کمالات کا پرتو قرآن مجید ہی ہے۔ ضرورت ہے کہ اس کو ایک زندہ کتاب کی طرح ہمیشہ پڑھا جائے اور یقین پیدا کیا جائے کہ ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں اور اس ذات عالی کے مخاطب اور ہم کلام ہیں۔ پڑھتے وقت ہمارا سینہ اس یقین سے معمور ہو، ہمارا دل اس احساس سے مسرور اور ہماری روح اس کیفیت سے مخمور ہو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا: کیا میرے مالک نے میرا نام لے کر کہا کہ ابی بن کعب سے قرآن مجید پڑھوا کر سنو؟ اور جب اس کا جواب اسبات میں ملا تو فرط مسرت سے رو پڑے۔ ہم کو بھی اس پر ناز ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے مخاطب ہے اور ہم میں سے ہر شخص فردن فردن اس کا مخاطب اور شرف خطاب و التفات سے مشرف ہے۔ بہت سے بھائی رمضان میں بڑی مستعدی سے قرآن مجید سنتے اور پڑھتے ہیں، مگر رمضان ختم ہوتے ہی اس کو طاق پر ایسا رکھتے ہیں کہ پھر رمضان ہی میں اتارتے ہیں۔ یہ بڑی ناقدری اور نادانی کی بات ہے۔ رمضان المبارک اس کی تقریب کرا کے رخصت ہوتا ہے۔ وہ اس لیے آتا ہے کہ آپ سال بھر اس کو پڑھتے رہیں، نہ اس لیے کہ سال بھر کا آپ اس میں پڑھ لیں، پھر سال بھر کے لیے چھٹی۔ اس لیے رمضان کے بعد کرنے کا چوتھا کام یہ ہے کہ ہم قرآن مجید سے اپنا تعلق باقی رکھیں اور اس کی تلاوت غور و تدبر جاری رکھیں۔